السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آپ نے دردانہ رحمان صاحبہ کا پارٹ 1 سنا، ان کے انٹرویو کا۔ فلم سٹار دردانہ رحمان صاحبہ جنہوں نے وحید مراد صاحب، شاہد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور اسلم ڈار صاحب کی بیوی بھی رہی، اور جنہوں نے سلطان رئی، ننا، جتنے بھی ہیرو تھے، اور جس طرح آپ نے سن بھی لیا کل کہ وہ واحد ہیں جنہوں نے باپ کے ساتھ یعنی آصف خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور بیٹے کے ساتھ بھی ارباز خان کے ساتھ بھی کام کیا، شان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا۔ اس جو پارٹ میں ہم نے ان سے وحید مراد صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، ہم نے وعدہ فلم کی حوالے سے بھی بات کی ہے، جو متس وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ دل لگی فلم کو لے کے اسلم ڈار صاحب کیا سوچتے تھے، اسلم ڈار کی اپنی پسند کیا کیا تھی، وہ کس کس کو پسند کرتے تھے، ان کو حالانکہ عشق نچاوے گلی گلی کے بعد جب وہ مطلب ہیروئن بھی بن گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے سیکنڈ ہیروئن کے طور پہ کیوں زیادہ لیا، فرسٹ ہیروئن کے طور پہ کیوں نہیں لیا، اور کیا یہ اسلم ڈار صاحب کے اوپر پریشر ڈالتی تھی؟ یہ تو خیر آپ نے پارٹ 1 میں سنا پریشر کے حوالے سے، لیکن اور بھی بہت زیادہ باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں کچھ، امید ہے آپ کو یہ والا پارٹ بھی اچھا لگے گا۔ جو نازلی صاحبہ ننے کے ساتھ فلم کا کوئی ایشو تھا کہ فلم میں وہ کاسٹ کروانا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ بس ان کا کوئی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ ان کی فلموں میں کام ہر جگہ وہ خود کہتے تھے میرے ساتھ ناظر کو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھی یہ سارے ایشو کا پتہ ہے، میں عوام کے سامنے ایسی بات کرنا نہیں چاہتی، آپ سب لوگوں کو مطلب کچھ 2-3 یعنی 3-4 فلمیں ایسی ہیں جس میں نازلی صاحبہ نے آپ کی جگہ لی تھی؟ جی بالکل لی تھی۔ مثلا کون سی فلم تھی اس میں؟ کئی فلمیں تھیں، جیسے الطاف حسین صاحب کی 2-3 فلمیں تھیں، اقبال حسن صاحب کی ایک فلم تھی، اور کافی پھر اس کے بعد تو ساری فلمیں تقریباً مطلب ایسا ہی ہوتا گیا۔ بس کچھ زید بازی میں نے بھی نہیں کی، کچھ ان کو یہ بھی ہو گیا، پھر میں نے بھی کہا اللہ سے کہ اللہ میاں سب جو دینا ہے میرے نصیب کا دے دے۔ اس کے بعد عشق نچاوے گلی گلی بن گئی، اللہ نے مجھے ادھر لگا دیا۔ اس کے بعد پھر یہی ڈائریکٹر پروڈیوسر مجھے پوچھتے تھے میڈم ننا صاحب کو رکھ لیں آپ کے ساتھ، تو میں کہتی تھی ضرور رکھیں ضرور رکھیں۔ تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا جی نہیں میرے ساتھ ننا صاحب نہ ہو یا فلانا ہو، میں سب کے ساتھ اسی طرح رہی۔ تو پھر جس وقت وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ فلمیں یعنی ان کے لیے رکھواتے تھے نازلی، تو پھر ایسی کیا نوبت آئی کہ ان دونوں کے درمیان میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اس نوبت نہج تک پہنچ گئے کہ ان کا انتقال پھر اس طرح سارا واقعہ ہوا؟ بس وہ یہی سنا کہ وہ امریکہ کا شو کر رہی تھی نازلی، اور ننا صاحب نے منع کیا تو وہ رکی نہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اور ویسے بھی اور یہ اتنی پرانی بات ہمیں کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ آج نازلی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خامند کے ساتھ رہتی ہیں، تو اچھا نہیں لگتا پرانی باتیں ڈسکس کرنا۔ ہاں، اور نازلی پھر اس کے بعد نازلی صاحبہ نے مطلب شادی کافی عرصے بعد کی یا فوراً؟ جی ماشاء اللہ انہوں نے شادی کی ہے، ان کے ہسبینڈ ہے، ان کا بیٹا ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ایشو کے اوپر کبھی بولی بھی نہیں میرے خیال میں وہ؟ نہیں، پتہ کیا بات ہے، دیکھیے ایک بندے نے جو کرنا تھا کر لیا، اب دوسرے بندے کو تو اپنی لائف جینے کا حق ہے نا۔ تو میم یہ بتائیے گا، علی اعجاز صاحب کے جو آخری جو کچھ سال رہے ہیں جن دنوں میں بیمار تھے، بڑے دکھ، وہ ان کے ٹی وی پروگرام دیکھیں تو بندے کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم بھی وہ چنری ڈرامہ سنگیتا بیگم کیا علی اعجاز صاحب کے ساتھ میں نے۔ ہاں، تو کیا کہتے تھے، بتاتے تھے گھر کے حالات کی؟ مطلب بالکل انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ میرے گھر والوں کا میرے ساتھ سلوک نہیں اچھا، اور میں نہیں سمجھ سکتی کہ گھر والوں کا سلوک نہ اچھا ہو، جن کے لیے بندہ کماتا ہے، جن کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، جن کے لیے گھر بناتا ہے، جن بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ کبھی میں نہیں سمجھ سکتی کہ برا سلوک کرے۔ اللہ جانے کیا اندر کی باتیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ میم آپ کی مطلب جس طرح آپ نے وحید مراد صاحب کا بھی ذکر کیا، انوکھا داج خاص طور پہ اس ٹائم کی فلم تھی جن دنوں میں ان کے پاس بھی فلمیں تھوڑی کم تھیں، تو ان کے ساتھ آپ نے ٹائم بھی گزارا، کیسے تھے وہ وحید مراد صاحب؟ جی وحید مراد صاحب بہت اچھے تھے، اور انہوں نے مطلب میرے ساتھ فلم کی، میں نے آپ کو ایک بات سیدھی بتائی ہے کہ کوئی جتنا بھی برا ہوگا نا میرے ساتھ وہ اچھا تھا، کیونکہ میرے پیچھے اسلم ڈار صاحب کا ہاتھ تھا۔ آپ سمجھتے نا کہ اگر آپ ایک لڑکی کو لے کے آتے ہیں جس بندے کا نام بھی ہو، ڈائریکٹر بھی ہو، پروڈیوسر بھی ہو، ڈسٹریبیوٹر بھی ہو، تو اس کی لائی ہوئی بندی کو میرے خیال کوئی جلدی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب لوگ میری عزت کرتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے، اور میں جب مجھے اتنی سینس بھی نہیں تھی یہ اسکینڈل کیا ہوتے ہیں، یہ باتیں کیا ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کم ایج میں کیا پتا چلتا ہے بندے کو کہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا کس نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ میں تو ایک ہی نظر سے دیکھتی تھی، میں نے اپنا نام بنانا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کچھ بنانا۔ نہیں تو وحید مراد صاحب کے ساتھ آپ کے انوکھا داج میں گانے بھی تھے نا؟
بہت گانے تھے اور بڑے رومانٹک گانے تھے, بہت زیادہ. تو ان دنوں میں وہ ڈسٹرب تھے, لگے تھے آپ کو کہ تھوڑی فلمیں کم ہیں؟ ڈسٹرب تو آپ کو پتہ ہے, بندہ اتنا ٹاپ پہ جا کے تو اس کو کوئی لے نا تو وہ تو آٹومیٹک ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن یہ کام بھی اپنے بالکل ٹھیک تھے, آتے تھے ٹائم پہ, اپنے پورے ڈائلاگ سنتے تھے, پڑھتے تھے, کام اچھا کرتے تھے, کوئی مجھے ایسی بات نہیں لگی. لیکن یہ ہے کہ بندہ, کوئی بھی بندہ ہو اور اس پہ جا کے سوال پہ جائے تو ڈیفینیٹ وہ تو بیچارہ ختم ہو جائے گا نا. اور شاہد اور ندیم صاحب کے ساتھ جس طرح آپ نے کام کیا, وہ کام کو لے کے اور سارا وہ کیسے تھے؟ ندیم صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اور وہ اپنے ہمیشہ کام میں کھو کے بالکل اپنے سیٹ پہ, اپنے اسکرپٹ میں, اپنی کہانی میں, اپنے کریکٹر میں کھو کے کام کرتے تھے. کوئی چھوڑ پاؤں نہیں, کوئی ایسی ویسی بات نہیں, کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں تاڑنا چامکنا, یہ کوئی باتیں نہیں. ہر بندے کی اپنی لائف ہوتی ہے نا, وہ اپنے طریقے سے جو مرضی کرے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ایسے ایک دم شوخے ہو جاتے ہیں. وہ کون تھے؟ کئی ایسے ہیرو بھی آتے ہیں نا جو فلموں میں کرتے ہیں, لیکن وہ کوشش کرتے ہیں اس کو پھسا اس کو پھسا. تو لیکن میں سمجھتی ہوں کام کے ساتھ ہی بندے کو نا پیار کرنا چاہیے. جب آپ کام سے پیار کریں گے دنیا آپ سے کرے. اور میم کیونکہ کولیگز کا جس طرح ممتاز, آسیہ اور انجمن, تینوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, تو تینوں کسی حد تک آپ سے سینئر بھی تھیں کہہ لیں. انجمن چلے بعد میں آئی, انجمن بعد میں آئی تھوڑی, لیکن انجمن میرے ساتھ آئی ہے, اس کی وعدے کی زنجیر اور میری گوگا ایک ساتھ فلمیں آئی. ہاں تو نہیں, تو اب سید ناڑی تو آپ کی پہلے کی فلم ہے نا, وہ تو میری بچپن کی فلم ہے. اب میرے بچپن کی تو اکاؤنٹ نہیں نا کریں گے آپ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. آپ تو ایز اے ہیروئن کی بات کریں گے نا, جس وہ ہیروئن آئی اس سن میں ہیروئن آئی. اور ان تینوں میں سے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی میری؟ ہاں, آسیہ, انجمن اور ممتاز. آپ یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک آپ کسی ایکٹر کو میرے بارے میں پوچھ لیں کہ نہ تو دردانہ رحمان نے کسی سے جھگڑا کیا, نہ دردانہ رحمان کسی سے جیلس. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو ہیومن سائیکی ہے کہ وجہ کیا تھی؟ آپ سے خطرہ محسوس نہیں کرتی تھی یا کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی, وجہ یہ تھی جو میں رول کرتی تھی نا, جی جی, وہ ان سے ڈفرینٹ ہوتے تھے. ان کے 2 گانے ہو گئے, 2 سین ہو گئے. میں کہانی کی ہیروئن ہوتی تھی اور نہ میں کسی سے پوچھتی تھی اس کے کتنے گانے ہیں. اس دور میں یہ ہوتا بھی نہیں تھا. نہیں, جس طرح ابھی دیکھیں نا, گانے کے پیچھے تو بڑی لڑائیاں ہوتی, مجھے پتا ہے. انوکھا تاج میں اگر آپ کے زیادہ گانے تھے تو آسیہ صاحبہ نے جھگڑا نہیں کیا کہ اس کے گانے زیادہ ہیں میرے کام میں؟ انہوں نے ادھر ادھر گیلے شکوے کیے ڈار صاحب سے کیے, لیکن ڈار صاحب نے کہا میری کہانی کی ڈیمانڈ یہ, اگر ان کے 4 گانے ہیں تو اس 4 گانوں میں 2 تو دو آپ کے ساتھ ہیں, 2 ان کے سولو ہیں, ایک بھائی کے ساتھ ہے, ایک ہیرو کے ساتھ ہے, ایک آپ کے ساتھ ہے جو میں خط لکھواتی ہوں, اور ایک ان کا میرا ڈیوٹ تھا ویلا خوشیاں دا آ گیا نیڑے رب نے دن پھر تینوں ہون مبارک. تو دیکھیں کہانی وائز تو وہ ٹھیک تھے, تو اب ایکٹر نہ سمجھو, اور 4 گانوں میں وہ بھی تھی, لیکن وہ ڈیوائڈ تھے گانے, تو سولو نہیں تھے. سولو ان کے 2 تھے, 2 ہی سولو میرے تھے. میرے تو بلکہ ایک بھی سولو نہیں تھا, میرے تو ایک وحید مراد کے ساتھ تھا, ایک سلطان رائی کے ساتھ تھا, 2 آسیہ کے ساتھ. تو مجھے, کیونکہ اب تھوڑی سی میں آپ کے شور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. بہت بڑا نام فلم دی, دل لگی جیسی فلم ان کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو اسلم ڈار صاحب تھے, ان کو اپنی کون سی فلم اچھی لگتی تھی؟ اسلم ڈار صاحب نے ہر دور میں نیا سبجیکٹ چوز کیا اور ڈفرینٹ وہ فلم بناتے تھے, جیسے دارا, آخری چٹان, انوکھا داج, دل لگی, بشیرہ, سیاں ناڑی, 2 دل. مطلب وہ سال میں چاہے ایک فلم بنائے, لیکن وہ کہتے تھے میں ہٹ کے سبجیکٹ بناؤں. تو ان کا تو یہی حساب تھا. نہیں, اپنی ایک ہوتا نا بندے کو کہتا ہے یار میری یہ فلم مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. نہیں, ان کے دل میں یہ تھا کہ دل لگی فلم جو تھی نا, کہتے ہیں میں کئی سالوں سے سبجیکٹ لے کے بیٹھا تھا, جب میں شروع کرتا تھا لوگوں کہتے ٹھنڈی فلم ہے, رہنے دو. سنا اس میں ہیرو پہلے کسی اور کو لیا تھا؟ نہیں, ندیم شبنم ہی تھے شروع سے. اچھا, کوئی بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا پتہ نہیں, نہیں, انہی کو لیا تھا. اور وہ بڑی مطلب کہتے ہیں جب ڈائریکٹر تھا نا, لوگ پروڈیوسر تھے, تو وہ مجھے وہ فلم نہیں بنانے دیتے تھے, وہ کہتے تھے فاسٹ فلم بنائیں. جب مجھے اللہ نے عزت دی, میں پروڈیوسر بنا, ڈسٹریبیوٹر بنا, پھر
میں نے وہ فلم خود بنائی اپنی خوشی سے کیونکہ میرا دل اس پہ بہت تھا تو دیکھنے پھر وہ فلم نے ریکارڈ توڑ دیے. اور جو وحید مراد صاحب کی فلم تھی وعدہ اسلم ڈار صاحب کی, جی اس میں پہلے دن سے ان کا تھا کہ اس میں وحید مراد صاحب نے ہی یہ کردار کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بڑی متھ بنی ہوئی ہے. کوئی کہتے تھے کبھی وہ جی نہیں وحید مراد صاحب تھے اس میں اور دیبا بیگم تھی, آسیہ تھی وعدہ میں آسیہ تھی نا نہیں 3 ہیروئنیں تھی نا, دیبا, آسیہ اور سائقہ. اچھا زبیدہ سمجھی. ہاں زبیدہ اور ہے, نہیں میں وعدہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں وعدہ کا مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ فلم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وحید مراد صاحب کی مطلب شبنم کو لینا چاہ رہے تھے تو شبنم نے کہا کہ ندیم اس میں کسی اور ہی ہیرو کو رکھیں, تو انہوں نے کہا کہ اسلم ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں ہیرو یہی رہے گا, ہیروئن پھر انہوں نے تبدیل کی تھی, آسیہ کی تھی. اس طرح ہاں جی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے اس ٹائپ کے تھے کہ اگر کوئی انہیں نخرہ دکھاتا تھا اسے کٹ کر دیتے تھے. اچھا, تو آپ کے زمانے میں جس وقت جن فلموں میں آپ نے کام کیا ہے تو اس میں کسی ہیروئن نے, دوسری ہیروئن نے آپ کے علاوہ یا کسی ہیرو نے کوئی نخرہ دکھایا ہے, ان کو کٹ کیا کبھی کسی کو؟ نہیں کٹ تو نہیں کیا, لیکن میری دفعہ تو یہ ہوا کہ بس آپ کو پتہ ہے وہ بہت کم فلمیں بناتے تھے سال میں 1 یا 2, اس سے زیادہ وہ کام نہیں کرتے تھے نا. وہ کہتے ایک بناؤ اس کی 10 سال کی روٹی کھا لو وہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک. تو بجائے 10 بنا کے آپ فلاپ ہو گئے تو لوگ آپ سے باتیں کریں تو وہ نہیں اچھا. تو ان کا سٹائل کچھ اور تھا. ان کو ویسے ان کو آپ کے علاوہ ان کو ہیروئن کون سی پسند تھی اسلم ڈار صاحب کو؟ ویسے تو انہوں نے بہت ساری ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا. رانی بیگم تھی, نیلو بیگم تھی, ترانہ بیگم تھی, آسیہ بیگم تھی اور شبنم بیگم تھی. سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. میں نے آپ کو بتایا نا وہ جو ان کے کریکٹر میں سوٹ کرتے تھے نا ایکٹر, وہ ان کو لیتے تھے, وہ تعلق نہیں نبھاتے تھے. اچھا, اگر کسی فلم میں میں بھی نہیں نا سوٹ کرتی تھی تو وہ مجھے نہیں لیتے تھے. ایک فلم تھی ان کی 2 دل آصف رضا میر والی, انہوں نے بابرا شریف آصف رضا میر کو لیا تو میرے ساتھ شاہد صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی وہ میرا ویسا رول نہیں بنا, لیکن اس میں بھی انہوں نے مجھے وہ کہتے رول نہیں بن رہا, لیکن چلو شاہد کو ہم نے لیا ہے تو اس کے ساتھ تو ہم نے ہیروئن لینی ہے, تو آپ کے معیار کا رول نہیں ہے لیکن چلیں آپ کر لیں کیونکہ آپ ٹیم کا حصہ ہے. اور انہوں نے اپنی جس طرح کئی ہدایتکار نے, جس میں پرویز ملک صاحب تھے جنہوں نے شبنم اور ندیم کے ساتھ اپنی ٹیم بنا لی, جس طرح جاوید فاضل صاحب تھے, انہوں نے کوئی ٹیم پکی نہیں بنائی ہوئی تھی. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں وہ کریکٹر کے حساب سے چلتے تھے. اچھا نا مطلب جو سوٹ کرتا تھا نا ان کو, جو کہانی میں اگر بہن کوئی سوٹ کی ہے تو انہوں نے اسی کو لینا ہے, جب 6 مہینے اس کا انتظار کریں. اچھا ٹھیک. اور جو ان کو ویسے دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ کردار کی ڈیمانڈ کے حساب سے ہیرو کو لینا نا, جس طرح ابھی آپ نے بات کی. ایک ہوتا ہے کہ بندے کو خود پسند ہوتا ہے, کہتا ہے یار اس ہیرو کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, اس کے اندر بہت, اس حساب سے ان کو کون سا ہیرو پسند تھا؟ سلطان رہی. اچھا, اور سلطان رہی کو تو لے کے بھی ایک قسم کے ہٹ بھی انہوں نے کرایا نا بشیرہ وغیرہ. ہاں سلطان رہی سب کو وہ کہتے تھے بڑا اچھا ہے, جو رول میں لے لو کامیاب ہے. اور جب پیار کروں تو نہیں ڈرنا بنا رہے تھے تو سلطان رہی صاحب نے کہا نہیں کہ مجھے بھی رکھیں بیچ میں؟ نہیں وہ ایک رومانٹک سی فلم تھی اور اس میں بھی بلکہ وہ ایاز نائک نے کام چھوڑا تو مجبوراً شان کو لیا, ورنہ وہی ہوتا. اور ایاز نائک اگر کام کو کنٹینیو کرتے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا اس کا؟ بہت فائدہ ہوتا. اس دور بھی اس کو 2-2 لاکھ روپے کی آفر ہوئی ہے. تو کیوں, وجہ کیا تھی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے ایاز نائک کی؟ شادی ابھی اس کی بات چیت چل رہی تھی, انہوں نے کہا جی آپ فیلڈ میں کام نہیں کریں گے. نہیں زنانیاں دے ہوتے لائی دی ہوندی ہے پابندی, تو تبھی لائف خراب ہو گئی نا. اچھا, تو اور پھر ان کی شادی صحیح چلی ہے؟ ہاں جی, وہ پتہ نہیں شادی صحیح چلی ہے کہ نہیں. اب اگر آپ کو ٹی وی ڈراموں میں یا فلم میں کام کرنے کا موقع ملے تو کیا وہ ابھی کریں گے آپ؟ ہاں میں ابھی بھی کام کر رہی ہوں, ابھی میں ٹیلی فلمیں کر رہی ہوں, کوئی ٹی وی سیریل ملتا ہے میں کرتی ہوں, میں ہوسٹنگ کرتی ہوں, کام تو میں کر رہی ہوں. دردانہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. ناظرین یہ تھا انٹرویو فلم سٹار دردانہ رحمان صاحبہ کا. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.